بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنے درس خلاصہ تفسیر قرآن کے اندر حاضر ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر پارہ نمبر 26 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 26 کا آغاز سورۃ احقاف کے آغاز سے ہوتا ہے۔ سورہ احقاف یہاں شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں 4 رکوع اور 35 آیتیں ہیں۔ احقاف یمن کی اس سرزمین کا نام ہے جہاں قوم عاد آباد تھی۔ اس سورت کی آیت نمبر 21 میں سرزمین احقاف میں رہنے والی اس قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ احقاف رکھا گیا۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور قیامت سے متعلق دلائل بیان کیے گئے۔ بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی۔ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کفار کے شبہات کا جواب دیا گیا۔ آگے چل کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا خصوصی اور تاکیدی حکم ہے۔ ماں نے دوران حمل اور وضع حمل میں جو تکلیفیں اٹھائیں اس کا احساس دلایا گیا۔ ساتھ ہی حمل اور دودھ پلانے کی مدت کا بیان ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ اور بچے کو اسلامی مہینے کے حساب سے 2 سال تک دودھ پلانا جائز ہے، اگرچہ حرمت رضاعت 2.5 سال تک ثابت ہوتی ہے، مگر پلانا 2 سال تک ہی جائز ہے۔ نیک اولاد پختگی کی عمر یعنی 40 سال کو پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے۔ جب وہ آدمی اپنی کامل عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے دین اسلام عطا کر کے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، اور مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے اور نیکی اس میں راسخ فرما دے۔ میں نے تمام امور میں تیری طرف رجوع کیا اور میں اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والے مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول کریں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ یہ لوگ جنت والوں میں سے ہیں، یہ سچا وعدہ ہے ان سے جو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور نتیجے میں تباہ و برباد کر دیے گئے۔ عذاب کی شکل یہ تھی کہ گرمی شدید پڑ رہی تھی، یہ لوگ بارش کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو ان کی طرف روانہ کر دیا۔ قوم اسے بارش برسانے والے بادل سمجھتی رہی، مگر ان بادلوں کے ساتھ تیز آندھی اور طوفان تھا اور ایسی تیز ہوا تھی کہ جس چیز کو لگتی اس کو راکھ بنا کر تباہ کر دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مجرم قوم کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس واقعے سے اہل مکہ کو ڈرایا گیا کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی کرو گے کہ ایک دن تم بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آؤ گے۔ توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کرنے کے بعد یہاں پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں کا انجام یہ ہے جو ہم نے ذکر کیا تو آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی ایذا پر ایسے ہی صبر کریں جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، کیونکہ آپ بھی انہی میں سے ہیں بلکہ ان میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور ان کافروں کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ فی الحال اگرچہ انہیں مہلت ملی ہوئی ہے لیکن قیامت کے دن ان پر عذاب ضرور نازل ہوگا، اور جس دن وہ آخرت کے عذاب کو دیکھیں گے جس کا انہیں دنیا میں وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کی درازی اور دوام کے سامنے دنیا کے ٹھہرنے کی مدت کو یہ لوگ بہت قلیل سمجھیں گے اور خیال کریں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی
صرف ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے۔ یہ قرآن اور ہدایت روشن نشانیاں ہیں جو اس قرآن میں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ ہے، تو عقل مند کو چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور یاد رکھو کہ وہی نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جاتے ہیں جو ایمان اور اطاعت سے خارج ہوں۔ یوں تو سبھی انبیاء و مرسلین ہمت والے ہیں اور سبھی نے راہ حق میں آنے والی تکالیف اور صبر و ہمت کا شاندار مظاہرہ کیا۔ البتہ ان کی مقدس جماعتیں ہیں، 5 رسول ایسے ہیں جن کا راہ حق میں صبر اور مجاہدہ دیگر انبیاء سے زیادہ ہے، اس لیے انہیں بطور خاص اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ اور جب بھی اولو العزم رسول کہا جائے تو ان سے یہی 5 مراد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 حضرت نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد سورۃ محمد ہے۔ سورہ محمد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 4 رکوع اور 38 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ محمد کہتے ہیں۔ نیز اس سورت کا نام سورہ قتال بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں کفار کے ساتھ قتال یعنی جہاد کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ جو کافر دوسرے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، جبکہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، انہوں نے اچھے کام کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برائیاں مٹا دیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مسلمانوں نے حق کی پیروی کی۔ اس کے بعد اس سورت کی آیت نمبر 4 میں جہاد کی قانون سازی بیان کی گئی۔ فرمایا کہ جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر لو تو قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے لو۔ پھر جہاد کا حکم دینے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو جنگ کے بغیر ہی کافروں کو زمین میں دنسا کر یا ان پر پتھر برسا کر یا کسی طرح خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، جیسا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوتا رہا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، بلکہ اس نے تمہیں جہاد کا حکم دیا تاکہ کافروں کے ذریعے مومنوں کو جانچے کہ وہ اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر وہ جہاد کرتے ہیں تو عظیم ثواب کے مستحق ہو جائیں گے، اور دوسری تو مومنین کے ذریعے کافروں کو جانچے کہ وہ حق کا اقرار کرتے ہیں یا نہیں۔ اور اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ تمہارے ہاتھوں انہیں کچھ عذاب جلدی پہنچ جائے اور ان میں سے بعض کافر اس سے نصیحت حاصل کر کے اسلام قبول کر لیں۔ جنگ کے دوران چونکہ مسلمان شہید بھی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں سے شہیدوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ان کا عمل ضائع نہیں فرماتا، بلکہ ان کے اعمال کا ثواب پورا دیا جائے گا، اور عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلند درجات کا راستہ دکھائے گا اور ان کے اعمال قبول کر کے ان کے حال کی اصلاح فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کی پہچان کروا دی تھی، اس لیے وہ جنت کے منازل میں اس ناآشنائی کی طرح نہ پہنچیں گے کہ جو کسی مقام پر جاتا ہے تو اسے ہر چیز کے بارے میں دریافت کرنے کی حاجت درپیش ہوتی ہے، بلکہ وہ واقف کاروں کی طرح داخل ہوں گے، اپنے منازل اور مساکین پہچانتے ہوں گے، اپنی زوجہ اور خدام کو جانتے ہوں گے، ہر چیز کا مقام ان کے علم میں ہوگا، گویا کہ وہ ہمیشہ سے یہاں رہنے والے
بسنے والے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں اہل تقوی کے لیے جنت کی نعمتوں کا بیان کیا گیا۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا ایک وصف یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو انتہائی لطیف ہے، نہ سڑتا ہے، نہ اس کی بو پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے ذائقے میں فرق آتا ہے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ اس میں ایسی دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلتا، جبکہ دنیا کے دودھ کا حال اس کے خلاف ہے کہ وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ اس جنت میں ایسے شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے خالص لذت ہی لذت ہیں۔ وہ دنیا کے شرابوں کی طرح خراب ذائقے والی نہیں اور نہ ہی اس میں میل کچیل ہے، نہ خراب چیزوں کی آمیزش، نہ وہ سڑ کر بنی ہوئی، نہ اس کے پینے سے عقل زائل ہوتی ہے، نہ سر چکراتا ہے، نہ خمار آتا ہے اور نہ ہی درد سر ہوتا ہے۔ یہ سب آفتیں دنیا ہی کی شراب میں ہیں، جبکہ جنت کی شراب ان سب عیوب سے پاک، انتہائی لذیذ، فرحت بخش اور خوشگوار ہے۔ چوتھا وصف یہ ہے کہ اس میں صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، یعنی وہ شہد صاف ہی پیدا کیا گیا ہے، دنیا کے شہد کی طرح نہیں جو مکھی کے پیڑ سے نکلتا ہے، اس میں موم وغیرہ کی آمیزش ہوتی ہے۔ پانچواں وصف یہ ہے کہ اس جنت میں پرہیزگاروں کے لیے ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ وہ رب ان پر احسان فرماتا ہے اور ان سے راضی ہے اور ان پر سے تمام تکلیفی احکام اٹھا لیے گئے ہیں۔ وہ جنتی جو چاہیں گے کھائیں گے، جتنا چاہیں کھائیں، وہاں کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو کیا ایسے سکھ چین والا شخص اس کافر کے برابر ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا جو پیٹ میں جاتے ہی ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ ان میں انتہائی فرق ہے۔ آخر میں جہاد، قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت واضح کر کے فرمایا گیا کہ تم اس سے منہ پھیرو گے تو تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ لوگ تمہاری طرح کے نہ ہوں گے۔ آخر میں جہاد کرنے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ کہ لوگوں، کافروں کے خلاف جہاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں۔ دنیاوی زندگی کی رغبت تمہیں جہاد چھوڑ دینے پر نہ ابھارے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح ہے اور یہ اتنی جلد گزر جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، لہٰذا اس میں مشغول ہونا کچھ نفع مند نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے ایمان اور پرہیزگاری کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا کیونکہ وہ غنی اور بے نیاز ہے، البتہ تمہیں راہ خدا میں کچھ مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ تمہیں اس کا ثواب ملے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تو تم میں سے اکثر اس کی اطاعت کرنے کے بجائے بخل کرنے لگیں گے اور وہ بخل تمہارے دلوں کی کھوٹ کو ظاہر کر دے گا، کیونکہ انسان فطری طور پر مال سے محبت کرتا ہے۔ جس سے اس کے محبوب چیز لے لی جائے تو اس کے دل میں جو موجود باتیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ وہ ان پر ایسے احکام نافذ نہیں فرماتا جنہیں پورا کرنا دشوار ہو۔ اس کے بعد سورۃ فتح ہے۔ سورہ فتح مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 4 کو 29 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن فتح کی بشارت دی گئی، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ فتح ہے۔
سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ یہ صلح مکہ مکرمہ کی فتح کا پیش خیمہ ہے۔ اب مسلمانوں کو کفار پر مکمل غلبہ حاصل ہونے کا وقت قریب ہے۔ اس صورت کے شروع میں فتح مکہ کی بشارت دی گئی اور بتایا گیا کہ اس مہم سے مسلمانوں کو عظیم کامیابی اور جنت حاصل ہوگی، اور یہ مہم ان منافقوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اس کی لعنت کا سبب بنی، جنہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بدگمانی کی کہ وہ مسلمانوں کو موت کے منہ میں لے جا رہے ہیں اور اب ان میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہیں آئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے کوئی ہلاک کیے ہوئے ہے، کوئی قصر کیے ہوئے ہے۔ نیز آپ کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے، کعبہ کی چابی لی، طواف فرمایا اور عمرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس خواب کی خبر دی تو سب خوش ہو گئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا قصد فرمایا اور 1400 صحابہ کے ساتھ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ سن 6 ہجری کو روانہ ہو گئے اور ذوالحلیفہ میں پہنچ کر وہاں مسجد میں 2 رکعتیں پڑھیں، عمرہ کا احرام باندھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر صحابہ نے بھی احرام باندھا۔ بعض صحابہ نے جحفہ سے احرام باندھا، راستے میں پانی ختم ہو گیا تو صحابہ نے عرض کی کہ لشکر میں پانی بالکل باقی نہیں ہے، صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن میں تھوڑا سا پانی بچا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برتن میں دست اقدس ڈالا، مبارک ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جوش مارنے لگے۔ پھر سارے لشکر نے پانی پیا اور وضو کیا۔ جب مقام عصفان میں پہنچے تو خبر آئی کہ قریش مکہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو پھر پانی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ لشکر والوں کے پاس ایک قطرہ باقی نہ رہا۔ اوپر سے گرمی بھی بہت شدید تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں کلی فرمائی تو اس کی برکت سے کنواں پانی سے بھر گیا۔ پھر سب نے وہ پانی پیا اور اونٹوں کو پلایا۔ یہاں کفار قریش کی طرف سے حال معلوم کرنے کے لیے کئی شخص بھیجے گئے۔ سب نے جا کر یہی بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لائے ہیں، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں۔ لیکن انہیں یقین نہ آیا تو آخر کار انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو حقیقت حال جاننے کے لیے بھیجا۔ یہ طائف کے بڑے سردار اور عرب کے انتہائی مالدار شخص تھے۔ انہوں نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھا، آپ کے دست مبارک دھوتے ہیں تو صحابہ تبرک کے طور پر آپ کا غسالہ شریف حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اگر کبھی لعاب دہن ڈالتے ہیں تو لوگ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل کر برکت حاصل کر لیتا ہے۔ جسم اقدس کا کوئی بال گرنے نہیں پاتا۔ اگر کوئی کبھی جدا ہوتا ہے تو صحابہ کرام اس کو بڑے ادب کے ساتھ لیتے ہیں اور جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم کی وجہ سے کوئی شخص اوپر کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ عروہ نے قریش مکہ سے جا کر یہ سب حال بیان کیا اور کہا کہ میں فارس، روم اور مصر کے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں۔ میں نے کسی بادشاہ کی یہ عظمت نہیں دیکھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کی کرتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ قریش نے کہا ایسی بات مت کہو، ہم اس سال انہیں واپس کر دیں گے، وہ اگلے سال آئیں گے۔ عروہ نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی۔ یہ کہہ کر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ طائف واپس چلے گئے
اور اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرب اسلام کیا۔ اسی مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بیعت لی، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت کی خبر سے کفار خوفزدہ ہوئے اور ان کی رائے دینے والوں نے یہی مناسب سمجھا کہ صلح کر لیں، چنانچہ صلح نامہ لکھا گیا اور آئندہ سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا قرار پایا۔ یہ صلح مسلمانوں کے حق میں بہت نفع مند ثابت ہوئی، بلکہ نتائج کے اعتبار سے فتح ثابت ہوئی۔ اس لیے اکثر مفسرین فتح سے صلح حدیبیہ مراد لیتے ہیں، اور بعض مفسرین وہ تمام اسلامی فتوحات مراد لیتے ہیں جو آئندہ ہونے والی تھیں، جیسا کہ مکہ، خیبر، حنین، طائف کی فتوحات۔ اس صورت میں یہاں فتح کو ماضی کے صیغہ سے اس لیے بیان کیا گیا کہ ان فتوحات کا وقوع یقینی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا اور ایمان والوں کے دلوں کو تسکین دی۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ثواب عطا فرمایا، اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ان گناہوں کو مٹا دے جو ان سے سرزد ہوئے، تاکہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جنت میں داخل ہوں۔ اور یہ جنت میں داخل کیا جانا، برائیوں کا مٹا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ منورہ کے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مکہ مکرمہ کے مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو ان کے باطنی اور ظاہری کفر کی وجہ سے عذاب دے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر برا گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد نہ فرمائے، تو اس طرح کے برے گمان کا وبال، عذاب اور ہلاکت کی صورت میں انہی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر غضب فرمایا اور ان پر لعنت کی، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب مسلمان حدیبیہ کی صلح سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خیبر کی فتح کا وعدہ فرمایا، اور وہاں سے حاصل ہونے والی غنیمت کے اموال حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں کے لیے خاص کر دیے گئے۔ جب خیبر کی طرف روانہ ہونے کا وقت آیا تو مسلمانوں کو یہ خبر دی گئی کہ جو لوگ حدیبیہ میں حاضر نہیں ہوئے وہ غنیمت کی لالچ میں تمہارے ساتھ جانا چاہیں گے اور تم سے کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ خیبر چلیں گے اور جنگ میں شریک ہوں گے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کے ساتھ جو وعدہ فرمایا خیبر کی غنیمت ان کے لیے خاص ہے، اسے بدل دیں، تو آپ ان سے فرما دینا کہ تم ہمارے پیچھے ہرگز نہ آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے یوں ہی فرما دیا کہ غزوہ خیبر میں وہی لوگ شریک ہوں گے اور ان کی غنیمتیں انہیں ملیں گی جنہوں نے حدیبیہ میں شرکت کی، اور ہم تمہیں اپنے ساتھ آنے کی اجازت دے کر اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ جواب سن کر وہ صحابہ سے کہیں گے کہ ایسی بات نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو اور یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ غنیمت کا مال پائیں۔ صحابہ کرام میں تو حسد کا شائبہ تک نہیں، بلکہ وہ منافق دین کی بہت تھوڑی بات سمجھتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ محض دنیا کی بات سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا زبانی اقرار بھی دنیا ہی کی غرض تھا اور آخرت کے امور کو بالکل نہیں سمجھتے۔ حدیبیہ کے مقام پر جن صحابہ نے بیعت کی انہیں چونکہ رضائے الہی کی بشارت دی گئی تھی، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت کا ظاہری سبب یہ پیش آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشراف قریش کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ انہیں اس بات کی خبر دیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے عمرہ کے ارادے سے تشریف لائیں۔ آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، اور ان سے یہ فرما دیا تھا کہ جو کمزور مسلمان وہاں ہیں انہیں اطمینان دلائیں کہ مکہ مکرمہ عنقریب فتح ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی سرداران قریش کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں خبر دی۔ قریش اس پر متفق رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال تو تشریف نہ لائیں، عمرہ نہ کریں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اگر کعبہ معظمہ کا طواف کرنا چاہیں تو آپ کر لیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کروں۔ ادھر حدیبیہ میں جو مسلمانوں نے کہا کہ حضرت عثمان بڑے خوش نصیب ہیں، وہ کعبہ معظمہ پہنچے اور طواف سے مشرف ہوئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ میرے بغیر طواف نہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ کے کمزور مسلمانوں کو فتح کی بشارت بھی پہنچائی۔ پھر قریش نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا اور حدیبیہ کے مقام پر مسلمان جو ہیں پریشان ہوئے اور انہیں جوش آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کفار کے مقابلے میں جہاد پر ثابت قدم رہنے کی بیعت کی۔ یہ بیعت ایک بڑے خاردار درخت کے نیچے ہوئی جسے عرب میں سامورا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک دست مبارک دوسرے دست مبارک میں لیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میں عثمان کی بیعت لے رہا ہوں۔ دعا فرمائی یا اللہ عثمان تیرے اور تیرے رسول کے کام میں ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت عثمان غنی کی بھی بیعت لے لی۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 18 آیتیں ہیں۔ حجرات کا معنی حجرے اور کمرے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حجرات ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے خصوصی آداب بیان کیے گئے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں انہیں بخشش اور بڑے ثواب کی بشارت دی گئی، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنے اور ان سے آگے نہ بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آواز پست رکھنے کی تعلیم دی گئی، اور اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں نیک اعمال کے برباد ہونے کی وعید سنائی گئی۔ جو اپنی آوازیں حصہ رکھتے ہیں، بارگاہ نبی کے آداب کا خیال رکھتے ہیں، ان کو بشارت دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ دوسرے رکوع میں اخلاقیات کی اعلیٰ تعلیم دی گئی۔ فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ کسی کو تانا نہ دو، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، بدگمانی سے بچو، کسی کی چھپی ہوئی باتوں کی جستجو نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے قومیں اور قبیلے بنائے تو اس کی وجہ بھی ساتھ بیان فرما دی کہ یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں ملے گا، لہٰذا قوم پرستی کی آفت میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ کے نزدیک تو وہی عزت والا ہے، قرب والا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ قاف ہے۔ سورہ قاف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 3 رکوع اور 45 آیتیں ہیں۔ قاف حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ حرف موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ قاف ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں آسمانوں کے ستونوں کے بغیر تخلیق اور ان میں ستاروں کو سجائے جانے، آسمانوں میں شگاف نہ ہونے،
زمین کو پانی پر پھیلانے، اس میں بڑے بڑے پہاڑوں کو نصب کرنے، خوبصورت پودے اگانے، آسمان سے بارش کا پانی نازل کرنے، زمین میں درخت اناج اگانے اور ان کے فوائد بیان کر کے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر ہونے کی ایک اعلیٰ دلیل ہے، اور ہم اس وسوسے تک بھی نہیں پہنچ سکتے جو اس انسان کا نفس ڈالتا ہے، اور اس کے پوشیدہ احوال اور دلوں کے راز ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور ہم اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے انسان کے دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور بندے کے حال کو خود اس سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انسان کا اور اپنا قرب ارشاد فرمایا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور ایسے دل کے ساتھ آتا ہے جو اخلاص مند ہو، اطاعت گزار ہو، صحیح العقیدہ ہو، ایسے لوگوں سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بے خوف و خطر، ایمان، امن اور اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تمہیں عذاب ہوگا اور نہ تمہاری نعمتیں زائل ہوں گی۔ یہ جنت میں ہمیشہ رہنے کا دن ہے، اور اب فنا بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے۔ سورۃ زاریات ہے۔ سورۃ زاریات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 3 رکوع اور 60 آیتیں ہیں۔ زاریات کا معنی ہوتا ہے خاک بکھیر کر اڑا دینا، تو یہ ہواؤں کی صفت ہے۔ تو اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسم اٹھائی ہے، اسی مناسبت سے اسے سورۃ زاریات کہا جاتا ہے۔ شروع میں غبار اڑانے والی ہوائیں اور بارش برسانے والی، بادلوں سے پانی برسانے والی، پانی پر تیرنے والی کشتیوں اور دنیا کا نظام چلانے والے فرشتوں کی قسم یاد فرمائی گئی ہے، اور آخرت کی زندگی برحق ہے یہ فرمایا گیا۔ اس کے بعد اہل تقویٰ کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے کہ نیکیاں کرنے والے ہیں، رات کو کم سونے والے ہیں، رات کے آخری حصے میں بخشش طلب کرنے والے ہیں، اور اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور بتایا گیا کہ ان کے مال میں سائل کا بھی حصہ ہے اور اس کا بھی حصہ ہے جو سوال نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد 58 نمبر آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا ہے، سب سے زبردست قوت والا ہے۔ بعض اہل اللہ اس آیت کو کشادگی رزق کے لیے تجویز فرماتے ہیں۔ سورت کے اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے بشری شکل میں آنے اور ان کی طرف سے ضیافت کے اہتمام کا ذکر ہے کہ فرشتوں کے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے پر جو انہیں بتقاضۂ بشری خوف لاحق ہوا اس کا ذکر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسحاق کی بشارت حاصل کرنے کا ذکر موجود ہے۔